کمال کا حصول ہر انسان کا فطری حق ہے۔ جب انسان فطرت کے تقاضوں کے مطابق کمال کے حصول کی جستجو کرتا ہے تو پورا نظام فطرت یعنی نظام کائنات اس کی مدد کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر مادی انسان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی الہی ہادی اس کو کمال کی طرف لے جائے۔ انسان کسی پتھر کی طرح نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اسے اٹھا کر بلندی، معراج یا کمال کے مقام پر رکھ دے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے نمونہ عمل یعنی اپنے ہادی کو پہچانے، اس کی معرفت کے ساتھ اس کی اتباع کرے، اور جب انسان صحیح اور کامل ہادی کی اتباع کرتا جائے گا تو وہ خود بخود کمال کی منازل کو طے کرتا جائے گا۔ خداوند عالم نے جن شخصیات کو بنی نوع انسان کے لیے نمونہ عمل اور رول ماڈل بنا کر خلق کیا ہے، ان میں سے ایک ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج کے اس پراشوب دور میں ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تاکہ اولاد آدم آپ کی سیرت بطریق احسن سمجھ کر اس پر عمل کر کے مادی و معنوی کمالات کو حاصل کر سکے۔ بصورت دیگر کوئی شخصیت کتنی ہی جامع کیوں نہ ہو، اگر اس کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے تو معاشرے کو اس سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو انسانیت کی بلندیوں اور ملکوت کے اعلیٰ درجات پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عملی شخصیت اور حقیقی فضائل سے آگاہ ہوں، اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس معظمہ بی بی سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار سے متعارف کرائیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ آپ کے متعدد القاب ہیں، جن میں زہرا، صدیقہ، محدثہ، بتول، سید النساء العالمین، منصورہ، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ زیادہ مشہور ہیں۔ عورت بیٹی ہے تو رحمت، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان دیکھیے۔ اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کو صرف پالا نہیں بلکہ اپنے حسن عمل سے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ خود آپ کے بچے بھی اہل عالم کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اسی نسبت سے ایران میں آپ سلام اللہ علیہا کے روز نزول 20 جمادی الثانی کو یوم مادر اور یوم زن قرار دیا گیا۔ مختصراً فقط یہ عرض کریں کہ اگر بزبان رسالت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کمالات کے جن مدارج پر فائز ہیں، ان کمالات کا دریا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں سے ہی ابلتا ہے، وہ چاہے شہادت کا دریا ہو یا کوثر کا۔ ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے اس سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی ہے۔ بلا شبہ اسلامی معاشرے میں مسلمان خواتین کے پاس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اطاعت کے علاوہ
کوئی دوسرا ذریعہ نجات ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ترجمہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ ہیں۔ ترجمہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں فاطمہ داخل ہوں گی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں شیخ سعدی فرماتے ہیں، بلا شبہ اسلامی معاشرے میں مسلمان خواتین کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نجات ہی نہیں ہے۔